اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی چند آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء۔ ان سے ہم سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کے کیا معنی اور کیا مفاہیم ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، معنی اور مفاہیم بالکل سادہ زبان میں ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ آخری کتاب، آخری شریعت، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آخری امت۔ ذمہ داریاں ہم پر کیا کیا اللہ تعالیٰ تفویض کرتا ہے، وہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے وہ سورہ انعام کی آیت 159 ہے، 159۔ بڑی اہم آیت اور آج کے حوالے سے اور زیادہ اہمیت اس کی، یعنی وحدت امت، اتفاق ہونا چاہیے امت میں، انتشار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، انما المؤمنون اخوہ کی بات ہم کئی بار پروگرام میں کر چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی واسطہ نہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ یہ آیت مکمل ہو گئی۔ خواتین و حضرات، چھوٹی سی آیت ہے لیکن کتنے بڑے بڑے مضامین اس میں موجود ہیں۔ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ یہ جو آیت ہے شان نزول، کیا یہ یہود و نصارہ کے تعلق سے ہے؟ اگر ہے تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ کہیں ہمارا تو شیوا وہ نہیں ہو گیا کہ جو ہم سے سابقہ امتوں کا تھا؟ خواتین و حضرات، وہ امتیں معزول ہو گئیں، ہم وہ امت ہیں جو معمور ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے، بہت ساری باتیں لے کر آئیں گے، جوڑیں گے حالات حاضرات سے بھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرح امت کو قریب لایا جا سکتا ہے۔ محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، لاتعداد کتابوں کے مصنف، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، ایک انلائٹنڈ شخصیت۔ ہماری خوش بختی کہ ہم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے ہمیشہ سیکھتے ہیں اور آپ تشریف لاتے ہیں، زحمت فرماتے ہیں، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ 159 سورہ انعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی واسطہ نہیں۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا
کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئی اس کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے کس سلسلے سے تھا؟ درست جواب بنو ہاشم سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کفار مکہ نے دار الندوہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کس تجویز پر اتفاق کیا؟ جلا وطنی پر، قتل پر یا قید پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیہ مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور اس کا جو عمومی ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا جاتا ہے وہ حقیقت میں اس کے معنی کو پورا نہیں کرتا۔ بنیادی طور پہ جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے، دو آیات، ایک تو یہ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ٹھیک۔ پھر شجرہ ہدایت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جیسے سورہ شورى میں بھی ہے اور آل عمران میں بھی ہے، تو نوح سے لے کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ انعام میں بھی انبیاء کا ذکر آتا ہے کہ یہ تھے، ان کے بعد ہم نے ان کو بھیجا، ان کو بھیجا، ان کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک۔ اب اگر ہم اپنے اس میں آ جاتے ہیں کنٹیکسٹ میں، اور اس دور میں بھی کہ جب دین اسلام مختلف شکلوں میں ظاہر ہے گزشتہ انبیاء پہ کیا گیا، بھیجا گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اس دور میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو دین بھیجا گیا تھا اس میں بھی لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی دوسرے دین کو اللہ کے دین کے سوا اختیار کریں۔ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو جو دین دیا گیا، تو یہ جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اپنی طرف سے بھیجا ہوا ایک ہی رکھا ہے، جس کی کامل ترین صورت ہمارا قرآن مجید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے احادیث طیبہ۔ اب اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں بنو اسرائیل کے کنٹیکسٹ میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، وہ ہوا ہے جیسا کہ شان نزول میں کی روایات میں آتا ہے، تو دیکھیں کہ بنیادی طور پہ اس کو نہ چھوڑیں، اس کو بھی نہیں چھڑیں، اس کو چھڑیں کہ دین کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا کیا ہے، دین میں تفرقہ پیدا کرنا کیا ہے۔ دین کے ماننے والوں میں تفرقہ اور چیز ہے، دین میں تفرقہ جو ہے وہ بالکل دوسری چیز ہے۔ دین میں تفرقہ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دور میں بھی دین کو بھیجا ہے ایک ہی دین کو بھیجا ہے، ٹھیک۔ اب اس میں تفرقہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ علماء اور ربانیین اور رہبان، جن کا سورہ توبہ میں ذکر آیا جیسے، کہ ان کو اربابا من دون اللہ بنا لیا کہ یہ رب ہیں، ٹھیک۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور نے سے پوچھا گیا کہ ہم نے تو ان علماء کو رب نہیں بنایا، رہبان جو تھے ان کو رب نہیں بنایا، تو یہ قرآن مجید میں کیسی آیت ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا؟ عدی بن حاتم سے گفتگو ہو رہی ہے رضی اللہ عنہ، کہ
تمہارے علماء جس بات کو کہتے تھے حلال ہے اس کو تم حلال مان لیتے تھے، جس کو حرام کہتے تھے اس کو حرام مان لیتے تھے، حالانکہ تورات میں اور احکام الہی میں وہ چیزیں اس طرح منقول نہیں تھیں، مذکور نہیں تھیں۔ تو ہے یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین میں اس طرح سے تعویلات کرنا کہ ایک گروہ ایک تعویل پہ جم جائے اور سمجھے کہ یہی دین ہے، دوسرا گروہ دوسری تعویل پہ جم جائے اور سمجھے کہ یہی دین ہے، باقی دین نہیں ہے، اس طرح سے جب مختلف طبقات بن جاتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اصل دین میں تفرقہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی گفتگو سے نتیجہ اگر میں یہ نکالوں کہ یہ مخاطبین یا اول مخاطبین وہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا، یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ ہیں۔ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بڑھ گئے۔ ہاں، اس کی پھر ایک صورت اور ہوتی ہے کہ اس دور میں یہ آیت جو ہے وہ اس کی امپلیکیشن ویلڈ نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں بھئی یہ تو ہے، اسی طرح سے ہوگا، نہیں ہمارے معاشرے میں اس کا نفاذ نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں اس طرح سمجھا جائے گا، فلاں دوسرے معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ دین سے بنیادی طور پہ انحراف کی خطرناک ترین صورت ہے، ٹھیک، کہ جہاں مختلف لوگ مختلف لحاظ سے تعبیریں کریں اور پھر اس تعبیر کو ہی اصل دین مان لیا جائے اور لوگوں میں اسے دین کی حیثیت سے اس کو انٹروڈیوس کروانا، اور یہ سمجھنا کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے یا دین کے دائرے سے خارج ہے۔ یہ خطرناک ترین صورت ہے کہ جو یہود میں بھی آئی، اس کے بعد پھر یہ ظاہر ہے کہ نصارہ میں بھی آئی، ابھی اگر ان کے فرقے ہم گنوانا شروع کریں تو وہ بھی تاریخ میں سینکڑوں کی تعداد میں ان کے فرقے ہیں کہ جو بنے، اور اس میں ہے بنیاد اس کی دین کی مختلف تعبیرات ہیں کہ جو اصل دین سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ تو پھر جب ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، مختلف تعبیریں مختلف ہیں، تو ان تعبیروں کو ماننے والے جو ہیں وہ بھی گروہ در گروہ ہوتے ہیں، جس کو یہاں پہ لفظ شیعہ سے تعبیر کیا گیا، تو جس کے معنی یہ ہیں کہ گروہ در گروہ۔ اچھا، اب ایک لفظ ہم یہاں پہ اس قرآن مجید کی آیت کے اس لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا وہ اس کو سمجھیں تشییع جنازہ سے، کہ جنازہ جا رہا ہے آگے اور اس کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں۔ تشییع جنازہ میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک منظم انداز سے فالو کر رہے ہوں جنازے کی، لوگ ہوتے ہیں آگے پیچھے ہو رہے ہیں، کوئی اٹھا رہا ہے، کوئی بیچ سے نکلا جا رہا ہے، کوئی اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو شیئن کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ فالو تو کر رہے ہیں لیکن نہ تھاٹ منظم ہے اور نہ ہی روش جو ہے وہ منظم ہے، دونوں چیزیں منظم نہیں ہوا کرتی، تو اس لیے کہ تھاٹ ہی منظم نہیں ہوا کرتی۔ تو اس طرح سے فرقے فرقے بن جانا اور بغیر کسی اس کے نظام کے، بغیر کسی کہنا چاہیے انتظام کے، بغیر کسی کنسولیڈیٹڈ تھاٹ کے کسی ایک اس کی پیروی کرتے رہنا اور اس میں جوک جاتے جانا، اور پھر اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد کہنا کہ نہیں اس کی باتیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں، اور پھر نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی آپ اس میں گئے کیوں تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کی سیرت، ان کے حدیث بالکل واضح اور بین ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں کتابوں میں موجود ہیں، تو آپ کو ادھر ادھر تعبیرات میں آپ جائیں گے تو اس طرح سے بھٹکتے ٹھیک ہے۔ یہ ہم آج کی بات ہم اب اگر کریں تو آپ کی بات یہی کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات موجود ہیں، قرآن کریم موجود ہے ہمارے پاس، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ صراط مستقیم کہ بالکل سیدھا سیدھا راستہ ہے، دین آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ لمحہ موجود میں آئیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں کیا روشنی دے رہی ہے، ہمیں کیا درس دے رہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اولین مخاطبین یہود و نصارہ ہیں، تو یہ یہود اور نصارہ نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ تو یہود نے کس طرح دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، یہود نے اور نصارہ نے، اور یہ گروہ در گروہ کیسے بٹے تھے، ارشاد۔ ہاں، یہ بہت اچھی اور اہم گفتگو ہے، بحث ہے۔
اس کو تھوڑا سا ہم تاریخاً بیان کیے دیتے ہیں، عرض کیے دیتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو رویہ رہا، نہ صرف بنی اسرائیل کا بلکہ یہ کہ آپ اس کو قوم یہود کہہ لیں، وہ بھی کہ جو یہودی بعد میں بنے، کنورٹڈ یہودی، جن کو قرآن مجید نے کہا والذین ہادو، کہ جنہوں نے یہودیت قبول کر لی، یعنی ایک تو وہ کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور یہودی ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو یہودی نہیں تھے نسلاً اور انہوں نے دین یہود کو قبول کیا، یہ دو وہ ہیں۔ ٹھیک، دیکھیں جب بھی ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہودی ہوتے ہیں نہیں، بنی اسرائیل جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے حضرت یعقوب کی اولاد، کی اولاد، کیونکہ اسرائیل ان کا نام تھا، اسرائیل ان کا نام تھا، ان کے اچھا۔ بیٹے۔ تو بنی اسرائیل میں اور یہود میں کیا فرق ہے؟ بنی اسرائیل اور یہود میں کوئی فرق نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ بنی اسرائیل یہود ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے علاوہ بھی یہود ہیں، یعنی جو اس نسل سے نہیں ہیں لیکن انہوں نے یہودیت کو بحیثیت دین کے یا اس کے اختیار کر لیا، ٹھیک ہے، یہ فرق۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں جب ہم اس کی تاریخ میں جانتے ہیں، جب قرآن مجید نے بھی بیان کیے اور اس کے علاوہ بھی، کہ مثلا نبی کو نبی نہ ماننا ایک سردار ماننا، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ ٹھیک ہے، کبھی کوئی صاحب ایمان اپنے نبی سے ایسی بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، تم جاؤ تم لڑو۔ یا کہا کہ حتہ کہتے ہوئے جانا، اور انہوں نے بدل دیا لفظ کو، اور جب لفظ کو بدل دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم الہی تھا اس کو بدلا۔ یعنی یہ مقام عبرت ہے کہ جو لوگ دین اسلام کے احکام کو ہی پورا بدلنے کی اس کے بعض گوشوں کو کوشش کر رہے ہیں، وہ قرآن مجید پہ نظر کریں تو ان سے کہا، وہ اس پہ غور کریں کہ ان سے کہا گیا تھا، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حتہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت اور ساری چیزیں جو تھیں وہ عائد کر دی۔ تو ایک لفظ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم کے طور پہ دیا ہے، آپ اس کو نہیں بدل سکتے، تو احکام کو کی تعویل کر کے احکام کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے دور میں آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ بات تھی، دوسری یہ ہے کہ جیسے بائبل میں بھی آتا ہے کہ سبت کے جو احکام تھے اس کی خلاف ورزی کی جاتی تھی، بعد میں بھی یہود سبت کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں سے پانی نہ پینا، نبی نے کہا اس میں سے پانی نہیں پینا اس نہر پہ سے، الا یہ کہ ایک گھوٹ تم پی لو وہ کر لو، لیکن لوگوں نے نہیں سنا، لوگوں نے پانی سے پینا شروع کر دیا۔ تو اس دور میں بھی سدوسیز اور فارسیز اور یہ مختلف فرقے جو تھے یہود کے، یہ وجود میں آ گئے تھے، جو اپنی تعویلات کو اور اپنے دین کے پرسیپشن کو مانتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بعض کتابوں کو منزل من اللہ مانتے تھے اور بعض کو منزل من اللہ نہیں مانتے تھے، بعض کی تلاوت کرتے تھے، بعض کی تلاوت نہیں کرتے تھے، بعض پورے کارپس کو مانتے تھے کہ بھئی یہ پورا کا پورا جو ہے موسیٰ کی کتابیں ہیں، ان کے نبیوں کی کتابیں ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے دین کو منتشر کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کو تعویلات کے ذریعے سے اپنی پسند کا مانا اور جو ان کی پسند کا نہیں تھا اس کو نہ مانا۔ یہی چیز آپ دیکھیں، اچھا یہاں تک کہ کیا ہوا، یہاں تک کہ یہ ہوا کہ تورات ان سے چھین لی گئی، یعنی بنو نصر نے جب حملہ کیا ٹیمپل پہ تو یروشلم میں کوئی تورات باقی نہیں رہی تھی، تورات تھی ہی نہیں۔ وہ تو جب واپس ان کو بھیجا گیا تو عزرا اور نہمیہ جو دو پیغمبر تھے جن کو عزیر کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں، انہوں نے دوبارہ، کیونکہ وہ اسکرائب تھے لکھتے رہتے تھے تو انہیں یاد تھی، تو انہوں نے دوبارہ لکھی ہے اپنے حافظے کی بنیاد، اپنے حافظے کی بنیاد پر۔ اسی لیے یہودیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہو کہ تورات موسیٰ نے لکھی یا عزرا نے لکھی، دونوں برابر ہیں، جبکہ اصل تورات کا جو موسیٰ نے لکھوائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ایسا انسرٹین ٹیکسٹ ہو تو اس کو ماننے میں بھی اختلاف ہوگا، پھر اس کی تعبیرات میں بھی اختلاف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب اس کی شرح میں دیکھتے ہیں، تالمدز ہیں اور مشنا ہے، تالمد پہ شرح جو آتی ہے، مدراش ہے، جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو احکام میں ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ یہ احکام ایک سے نہیں ہیں کہ جو
5 books of Moses میں آئے ہوں اور پھر وہی چیزیں جو ہیں وہ آگے آئی ہیں. اور یہ خدائی احکام نہیں معلوم ہوتے, وہ خدائی احکام نہیں معلوم ہوتے. یہاں تک ہے ہم کیا عرض کریں, یعنی صرف اس کے لیے لوگوں کی یاد دہانی کے لیے کہ تورات میں یہ آیت آئی کہ ون شوڈ انفلکٹ ہمسیلف, کہ ایک شخص اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے گا. اس کا ربائز نے وہ یہ کیا کہ ہر شخص روزے کے دنوں میں روزہ رکھے گا. اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے کی کہ جو پیدا ہوئے بچے ہیں اگر وہ بھی اس دوران ہوں گے تو ان کے اوپر بھی روزہ ہوگا. یہاں تک کہ بچے مرنا شروع ہو گئے کہ نہ ان کو کھانا نہ پینا, ان کو روزے شروع ہو گئے. اب جب بنی اسرائیل مرنے لگے, بچے اس طرح سے مرنے لگے, تب کچھ ربائز جو تھے وہ پھر کھڑے ہوئے اور ان کا اس کا مطلب یہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں گے, جو نہیں رکھ سکتے نہیں رکھیں گے, اور بچوں کو اس میں سے مستثنا کرنا پڑے گا. اور وہ ڈسپیوٹ آج تک چلا آ رہا ہے کنونشنل ربائز میں اور ان میں. تو اس قسم کی جب سوچ ہوتی ہے شریعت کے بارے میں اور اس طرح سے لٹرل بالکل بعض اوقات ہو جاتے ہیں, یا جس طرح سے انبیاء نے تعلیم کی اس کو چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ آتی ہیں اور دین جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. پھر اس کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان ٹکڑوں کو جو ماننے والے لوگ ہیں وہی فرقے بنتے ہیں اور وہ اپنے اپنے مسلک کو دین قرار دیتے ہیں, تصور کرتے ہیں, اپنی اپنی تعبیرات کو لے کے چلتے ہیں, اور پھر یہ معاملہ حق و باطل کے درمیان ایک جنگ کا ہو جاتا ہے. دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں, اپنی تعبیر کو بالکل جی ہاں بالکل, میں حق پر ہوں اور سامنے والا باطل. یہی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں, جی ہاں, عیسائیوں کے بارے میں یہ ہوا. دیکھیں عیسی حضرات کے بارے میں تو یہ کہ پہلے 3 گاسپلز جس پہ ہمیں پی ایچ ڈی ہے, سناپٹک گاسپلز, ان کو دیکھیں تو وہ ایک نیریٹو ہے کچھ لوگوں کا کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا. کہیں کہیں ان کے اقوال ہیں کہ تم ایسا کرو یا ویسا کرو, خاص طور پہ پہاڑی کا باز. چوتھا گاسپل جو ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ گریک فلسفی کے ماتحت لکھا گیا. چوتھا گاسپل آف جان جو ہے بالکل. اچھا, بعد کی جو کتابیں ہیں ان میں اور اس میں اتنی کنٹراڈکشن پائی جاتی ہے, جیسے ایکٹس آف اپاسٹلز آپ لے لیں, بک آف ریویلیشن لے لیں, اور دیگر کتابیں لے لیں, سینٹ پال کے خطوط لے لیں, تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کجا اور یہ باتیں جو ہیں یہ کجا. یہاں تک کہ یہ تک آتا ہے کرنتھیوں کے خط میں, نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کو مان لیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ, اور حضرت عیسیٰ کو کہتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لعنتی ہو کے چلا گیا اس دنیا سے, کیونکہ جس کو صلیب دی جائے وہ شخص صرف لعنتی ہی ہوتا ہے, اور عیسیٰ کو صلیب دی گئی. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اور اس کو منزل من اللہ مانتے ہیں, مقدس کتاب مانتے ہیں, اور اس کو نبی مانتے ہیں. یہ الفاظ زبان سے نکالنے والے. جی, اور مریم علیہ السلام کے حوالے سے, مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مدر آف گاڈ ہیں. یہ ایک باقاعدہ 2 فرقے اس میں بن گیا, کرسٹوس کا اور دوسرا وہ نیسٹورینز کا, اور بہت ساری چیزیں. تو اس میں جو, اور پھر وہ اپنے اپنے چرچ میں محصور ہیں, دوسرے کے انٹرپریٹیشن کو وہ غلط سمجھتے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں وہی اصل عیسائیت ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ جب گویا کہ فلسفے کی تعلیم یونان میں اور اسکندریہ وغیرہ میں بند ہوئی, اس کے بعد جو انٹرپریٹیشنز اس کی شروع ہوئی ہیں, تو وہ تو علمان الحفیظ ایسی باتیں اس میں ہیں کہ زبان سے بیان بھی نہیں کی جا سکتی. ایسا پھر انبیاء کے عصمت کے اوپر کہ فلاں نبی نے نعوذ باللہ بدکاری کی, فلاں نبی نے بدکاری کی, فلاں نے اپنی بیٹیوں کو ذات محرم سے وہ کیا. یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ دین کا نہ جز ہیں اور نہ ان کو مانا جا سکتا ہے. جنہوں نے مانا اس کو انہوں نے آپس میں اختلاف کیا, جنہوں نے نہ مانا اس کو کافر قرار دے دیا. تو یہ جو لفظ آیا کہ انہوں نے دین میں تفرقہ کیا, اور اس کی وجہ سے پھر یہ شیعہ ہو گیا, گروہ بن گئے. تو یہ چیز جو ہے اس کو قرآن مجید نے سخت کنڈم کیا ہے, اور وہ ہے. اور اب اس کو ہم ناچار ہم اپنے اس میں بھی کہیں گے کہ ہمارے وہاں بھی کل حزب بما لدیہم فرحون, کہ جس فرقے کے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر وہ خوش ہے, کہ دین تو بس اس کے پاس ہے,
اور باقی جو ہے وہ اس کے پاس دین نہیں ہے، اور اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، مسجد میں آ جائے تو مسجد کو پاک کرنا ضروری ہے، فلاں کے فرلا فرقے کا ہے تو اس کی چاند کی گواہی نہیں مانی جائے گی، رویت ہلال نہیں مانی جائے گی، فلاں ہے تو یہ نہیں ہوگا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ آیت یہ امت مسلمہ سے کیا مخاطبت کرتی ہے، ہم سے تقاضے کیا ہیں اس آیت کے، وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن ذرا اس وقت ہم پہلے جو اہل کتاب ہیں اور جو جن کا بڑا زام ہے اس بات پر کہ ہم نحن ابناء اللہ کی تک کی بات وغیرہ، اللہ اکبر۔ اب کیا اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی تشفی دے رہا ہے کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا بحسن و خوبی کما حقہ، اب آپ چھوڑ دیجئے، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انہوں نے گروہ در گروہ اپنی امت کو بنا دیا، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ کیا اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر سورہ مائدہ کی جو آیات ہیں 35ویں آیت سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً کوئی 42ویں آیت تک جاتی ہے، جس میں تورات کے لیے کہا گیا کہ ہم نے نازل کی تھی، اس میں حکمت بھی تھی، نور بھی تھا، سب کچھ تھا، اور جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق حکم ان کو کرنا تھا، اس کے مطابق فیصلے کرنے تھے، پھر انجیل کا ذکر ہے وہ ہے، پھر قرآن مجید کا ذکر ہے وہ۔ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ جب دین کو یعنی اصل تعلیمات کو میں تفرقہ آ جائے اور اس کی تفہیم کو فرقوں کی بنیاد بنا لی جائے، مختلف تفاہیم کو، تو پھر ہوتا یہی ہے کہ کوئی اپنے مسلک سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کی ایک اہم صفت یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے قرآن مجید دیگر کتابوں پر مہیمن ہے، اور مہیمن ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی نگرانی کرنے والا، ان میں حشو و زوائد کو دور کرنے والا، اور جو اصل تعلیمات ہیں ان کو باقی کرنے والا۔ یہ پورا کا پورا مہیمن کا مفہوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی مہیمن ہے، اور قرآن مجید دیگر کتابوں پر، شریعتوں کے اوپر مہیمن ہے۔ تو ہے یہ کہ یہودیوں کے لیے بھی اصل راہ یہ تھی کہ وہ اصل تعلیمات کی طرف، جو اصل تورات ہے اس کی طرف پلٹتے، جو انہوں نے اپنے لیے خود کوئی موقع نہیں چھوڑا، بلکہ وہ ربائز اور ان سب کے اس میں پڑ گئے۔ مسیح حضرات کے لیے بھی یہ تھا کہ دین کو اگر انہیں باقی رکھنا تھا تو حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیمات کی طرف واپس پلٹتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کوئی ریڈ لینئر بائبل چھپ رہی ہے کہ بھئی یہ جو اس میں ریڈ ہے نا، یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا۔ ان کے بھائی جیمز جو ہیں، ان کی جو صحیفہ موجود ہے اس سے کمپیئر کیے تو آپ کو پتہ لگتا ہے وہ بالکل ہی اور تعلیمات ہیں، یہ اور تعلیمات ہیں بے شمار جگہ کے اوپر۔ تو بھئی جو ساتھ تھے، بھائی تھے، وہ تھا، تو انہوں نے تعلیمات کو، حالانکہ ان کو بھی پھانسی دی گئی بعد میں بیچارے۔ تو یہ کہ دین کو اگر سمجھنا ہے اور دین کو کرنا ہے تو اصل میں تو آپ کو اصل دین کی طرف واپس پلٹنا ہوگا، تمام جو خول چڑھے ہوئے ہیں، تمام جو شیلز ہیں، ان کو توڑنا ہوگا اور اصل دین کی طرف واپس پلٹنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور جب اس کی طرف واپس پلٹیں گے تو یہ جو گروہ در گروہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو وہ اسی صورت میں تفرقہ دور ہوتا ہے جبکہ ہر گروہ کہہ کہ بھئی ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، مسلک وہی جو قرآن و سنت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم ابھی بات کریں گے اہل ایمان تو کی۔ اہل کتاب میں بھی یہ بات جی، اب اہل کتاب میں جس طرح سورہ مائدہ کی آپ بات فرما رہے تھے، 35ویں آیت کی طرف آپ نے حوالہ دیا، لیکن جو سورہ مائدہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کا اور مسیح علیہ السلام کا جو مکالمہ روز محشر کہ اے مسیح ابن مریم، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا؟ تو مسیح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے وہی بات کہی کہ جو تو نے مجھ سے کہی تھی، اور اگر میں کوئی ایسی بات کہتا تو تیرے علم میں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ یُنَبِّئُہُم کی تفسیر ہے کہ تیرے علم میں ہوتا اور تو بتاتا کہ میں نے تو یہ کہا تھا، تم نے یہ بات پہنچا تھی، تو وہ نبی نہیں رہتے، وہ نبی ہی نہیں رہتے۔ تو یہ ہے کہ ان کو بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کی جا رہی ہے کہ آپ بیٹھ کے ان کے درمیان اب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے
کہ یہ لوگ جس طرح جس چیزوں کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں یہ ان سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم نے سورہ مائدہ میں تم آپ کو بتا چکے ہیں جی ہاں کہ اس میں یہ ہٹنے والے نہیں ہیں اپنے. ہم نے تو نور بھی بھیجا تھا، ہدایت بھی بھیجی تھی، کتاب بھیجی، ان کو حکم دیا تھا جی کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں اور فیصلے اس کے مطابق کریں، لیکن نہیں کیا. ٹھیک اور یہ اب آپ کو حکم بنانے کو تیار نہیں. وہیں یہ آئے مبارکہ بھی یہ آپ کو حکم بنانے کو تیار نہیں. تو لہٰذا ان کو چھوڑیے، ان کا جو وہ ہے امر وہ اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ اکبر، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا سبحان اللہ کہ سبحان کیا ہے کیا نہیں ہے. اور یہاں بڑی عجیب ایک جو ترکیب آئی ہے کہ لیسا فی شے، فی شے کے اوپر ہم زور دیں گے کہ آپ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، اور شے کے معنی یہ کہ جو چیز بھی ہے وہ سب کا سب. یہاں بنیادی طور پہ کیونکہ ان کے عقائد کی اور ان کی روش کی نفی کی جا رہی ہے، اور عقائد کی ان کے نفی کی جا رہی ہے، ان کے فرقہ ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، تو اس کے یہاں پہ فی شین کے دو مفہوم ہیں کہ ایک تو آپ کے ان لوگوں کے فرقہ ہونے میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. ٹھیک، دوسرے یہ کہ آپ ان کے عقائد میں داخل نہ تھے کبھی اور نہ اب ہیں. وہ تو آپ کا عقیدہ ہی نہیں رہا. اللہ نے تو آپ کو دین ابراہیمی میں مکہ میں رکھا، مدینہ میں رکھا، تو وہ دین ابراہیمی میں رکھا. یہ جو تھے اگر یہ کہیں مثلا یہودی کہیں کہ آپ سدوسی تھے، وہ کہیں نہیں آپ فارسیز میں سے تھے، وہ کہیں کہ نہیں آپ اس میں ایلیجا والوں میں سے تھے، تو آپ تو ان میں سے تھے ہی نہیں، نہ ہیں. آپ کے عقائد میں کوئی چیز اس میں سے ہے ہی نہیں. یہی عیسائیوں کا حال ہے. تو لست فی شے، آپ ان میں سے کسی شے میں ہے ہی نہیں، ان میں سے کوئی چیز آپ کا عقیدہ نہ رہا ہے، نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگا. تو لہٰذا آپ تو گویا بری الذمہ ہیں، اللہ کا پیغام آپ نے پہنچا دیا. سبحان اللہ، ٹھیک ہے. اب جب آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے تو اب ان کا امر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہے، اور وہ ان کو بتائے گا کہ تم کیا کیا تبدیلیاں کرتے رہے. اور یہاں جو انبا کی لفظ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ان کو اس کی سزا بھی دے گا. یہ ینبئکم کے صرف یہ معنی نہیں ہوا کرتے عربی میں کہ وہ بتا دے گا کہ اچھا آپ نے یہ کیا وہ کیا یہ لیا آپ کے نامہ اعمال میں. بتا دینا نہیں، ان کے جو اثرات مرتب ہوں گے اس سے بھی باخبر بھی کیا جائے گا اور وہ اثرات مرتب بھی کیے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے لے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی معاملات ہم پہ چھوڑ دیجئے اور ہم حساب کتاب لینا جانتے ہیں. اچھا، اب ذرا ہم آتے ہیں حالات حاضرہ پر. یہ تو ہم نے بات کی اہل کتاب کے حوالے سے کہ یہود اور نصارہ سے اللہ تعالیٰ مخاطبت کر رہا ہے، یعنی ان کے تعلق سے پیغام پہنچا دیا گیا، ان کے ذرائع ان کے تعلق سے بات ہو رہی کہ ان کے اعمال یہ رہے. اب ہم آتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو اہل ایمان ہو، ایمان لانے کے دعوے دار ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سمعنا و اطعنا کی بات ہو رہی ہے، سماعت اور اطاعت. آپ نے جو بات فرمائی تھی ابھی کہ دین کی اپنی اپنی تعبیرات کر لینا اور اس کو ہی حق سمجھ لینا اور سامنے والے کو باطل سمجھنا کہ حق صرف ہم تک ہی آیا ہے، سامنے والے کے پاس نہیں آیا، جس طرح ہم سے پہلی امتوں میں ہوا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کرتی ہے؟ ارشاد. کہ سب سے جو اہم بات ہے اور ہماری امت کو جو فضیلت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کسی نے ہم سے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کیسے ثابت کی جا سکتی. تو ہم نے کہا آپ اس کوشش میں کیوں پڑ گئے؟ ٹھیک ہے، نہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا، نہ پوچھا جائے گا ملت ابیکم ابراہیم، ٹھیک ہے، تمہاری ملت جو ہے وہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس سلسلے میں تو نہ پریشان ہوں کہ ان کی فضیلت، لیکن بہرحال جو فضیلت ہے وہ ہم آپ کو کچھ پہلو اس میں سے عرض کیے دیتے ہیں.
صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر ہے قرآن مجید میں، لیکن وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔ انجیل کا ذکر ہے، وہ موجود نہیں۔ صحف ابراہیم کیا تھے، اس میں کیا اس کے مندرجات تھے، ہمیں نہیں پتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، اسوے کا ذکر ہے، اسوے حسنہ کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن وہ کیا تھا اس کی تفصیل نہیں معلوم، ان کی زندگی کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم، انہوں نے کن کن چیزوں کو اپنے اس میں حرام قرار دیا تھا، کس کس کو حلال قرار دیا تھا، ہمیں علم نہیں ہے۔ ان کے جو اپنے مشاغل تھے، اٹھنا بیٹھنا، ایک ایک چیز، وہ ہمیں کہیں معلوم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ امت محمدیہ کو علیہ صاحب صلاۃ والسلام کہ اس کو تو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جو کتاب تھی وہ زیر و زبر کے فرق کے بغیر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے اور آپ کے شمائل بھی موجود ہیں، آپ کی احادیث صحیحہ ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں کہ جو ہر عنوان کا احاطہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو پریکٹیکل شیپ میں، پریکٹیکلی اس کو کرنے والے، میدان میں لانے والے، پریکٹیکل اس کا کرنے والے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کا پورا دور موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے پھر اگر کوئی شخص پلٹ کے اصل دین کی طرف نہیں دیکھ سکتا تو وہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون والی بات ہے کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، اصل دین کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ چیزیں پہلی 1.5 صدی گزرنے کے بعد وجود میں آئیں کہ جب لوگوں نے اپنی عقل سے اور فلسفے کے روح سے اور منطق کے روح سے استنباط چیزوں کا شروع کیا، معاشرے کو ایک طرف رکھ دیا، چیزیں جزیات جو تھے وہ نکالتے چلے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر میں علیحدہ فقہ ڈیولپ ہوئی جس کو بعد میں دین بنا لیا گیا، بصرے میں علیحدہ ہوئی، کوفے میں علیحدہ، مدینے میں علیحدہ، والا حاضل قیاس مکے میں علیحدہ۔ اس طرح سے وہ چیزیں جو تھیں وہ ڈیولپ ہوتی چلی گئیں اور اس نے اصل دین کی جگہ لے لی۔ پہلے 150 سال میں ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی، ہمیں شریعت نظر آتی ہے اور معاشرہ نظر آتا ہے کہ معاشرے کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے۔ یعنی یہ ایک ذہنی ایکسرسائز نہیں رہی تھی، شروع میں یہ معاشرتی دین تھا، بعد میں یہ ذہنی ایکسرسائز بن گئی جس کی وجہ سے خرابی ہوئی، اور اس میں ہر تعبیر جو تھی، ہر ذہنی ایکسرسائز کو ایک مستقل دین سمجھ لیا گیا اور لوگ اسی سے متصل ہو کے، متمسک ہو کے بیٹھ گئے، اس کو اصل دین سمجھ لیا، اور جو اصل دین ہے وہ پتہ نہیں کہاں انہوں نے صد خانے میں جیب ڈال دی۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہی پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں پر آپ سے 2-4 سوالات اس ذہن میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اصل دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، من حیث المجموع امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے جرم کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتی۔ ہاں، جو آپ نے فقہ کی بات کی نا، تفقہ فی الدین کی جو بات ہوتی ہے، جتنے بھی مکتبہ ہائے فکر ہیں ہمارے پاس، بنیاد دین میں ایک ہے، بنیاد دین میں ایک ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، اختلاف و امتی رحمتن، میری امت میں اختلاف رحمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی علمی اختلاف رحمت ہے۔ سوال میرا سمپل سا یہ ہے، طویل گفتگو سے گریز کرتے ہوئے، کہ ہم گروہ در گروہ جو بڑھ گئے ہیں، یا ہم میں شدت آ گئی ہے، یا اپنی تعبیر کو، یا اپنی ہی تعبیر کو ہم صحیح جانتے اور گردانتے ہیں، سامنے والی کی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جو آپ نے بات کی، تاریخی حوالے دیے، اس وقت شدت نہیں تھی، سامنے والے کی رائے کا احترام کیا جاتا تھا۔ اب ذرا کیا بول کے بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ دین کو ٹکڑے ٹکڑے یہ امت نہیں کر سکتی، بنیاد دین ہم اللہ، رسول، قرآن، قبلہ سب ایک ہے ہمارا، وہ کوئی بھی ہمارا اسکول آف تھاٹ ہو، لیکن ہاں انداز فکر تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ایک تعبیر حضرت امام ابو حنیفہ کی، ایک تعبیر حضرت امام شافعی، ایک تعبیر امام احمد بن حنبل، ایک تعبیر امام شافعی وغیرہ وغیرہ، اور حضرت امام جعفر صادق، تو یہ تمام تعبیرات چل رہی ہیں، لیکن حضرت
امام ابو حنیفہ اور حضرت امام جعفر صادق ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی زمانہ ہے، لیکن کوئی اختلاف، کوئی شدت قطعاً نہیں۔ ایک بات ہم عرض کرتے ہیں، جی ارشاد۔ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ دین تو ایک ہے۔ اچھا، دین کی لفظ قرآن مجید میں جو ہم دین کے معنی لیتے ہیں اپنے منزل من اللہ کے اور اس کے، اس سے ہٹ کے بھی استعمال ہوئی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ ہمارا جو ہے وہ اللہ اور رسول کی طرف سے، تمہارا اللہ اور رسول کی طرف سے نہیں ہے، پھر بھی اس کو لفظ دین کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ ہے کہ کہتے ہیں ہمارے دین میں یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، تو وہاں وہ دین بحیثیت قانون اور رواج کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے امت مسلمان نے یہ بات تو اصولی طور پہ طے کر لی کہ قرآن اور سنت ہی اصل دین ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اپنی تعبیرات تھیں اس میں یہ گنجائش نہیں چھوڑی کہ میں غلط اور دوسرا صحیح ہو سکتا ہے، میں غلط، میری تعبیر غلط اور دوسرے کی صحیح ہو سکتی ہے۔ جب اپنی رائے کے بارے میں یہ تصور آ جائے تو وہ بھی اسی طرح کا دین بن جاتا ہے، یعنی اسی شدت سے دین بن جاتا ہے کہ جو نہ دوسرے کو قبول کرتے ہیں نہ اپنا چھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ بالکل لاسٹ منٹ جاری ہے پروگرام کا۔ اس کا حل بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ کہے کہ میں نہ میں شیعہ ہوں، نہ کہے نہیں صرف بلکہ پریکٹیکلی ایک جنگ ہو گئی شروع ذات میں کہ نہ میں شیعہ ہوں، نہ حنفی ہوں، نہ مالکی ہوں، نہ شافعی ہوں، نہ حنبلی ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنے والا ہوں، جو وہ کہیں گے اس کو میں قبول کروں گا اور میں فقہی تعبیرات کو اور اس کو سیکنڈ درجہ دے۔ ٹھیک ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ فَرُدُّوهُ إِلَى إِلَى اللَّهِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ وَالرَّسُولِ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں علماء کا کردار۔ ایک بات ہم عرض کریں، اس میں ایک بات یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دیتے ہیں تو دیکھیں تعدد آراء میں اور اختلاف آراء میں فرق ہے۔ یہ جو تعبیریں ہیں جس کو ہم حنفی، مالکی، شافعی، جعفری کے نام سے جانتے ہیں، یہ اختلاف آراء نہیں ہے، تعدد آراء ہے۔ اور جب یہ تعدد آراء ہے تو اس میں قرآن و سنت پہ پرکھ کے ہمیں رائے کو اختیار کرنے کی کون اقرب الی القرآن و سنہ ہے، اسے اختیار کرنے کی ہمیں وہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اور یہ علماء کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے کہ شدت کہ کم وہ کریں، خود اس بات سے ماورا ہوں کہ وہ حنفی عالم ہیں، بریلوی دیوبندی عالم ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ فلاں ہیں، ان سب کو چاہیے کہ ہم عالم ہیں قرآن اور سنت کی، سبحان اللہ، سبحان اور ہم پلٹتے ہیں قرآن اور سنت کی طرف۔ امام ابو حنیفہ 1000 سلام، امام شافعی 1000 سلام، امام جعفر صادق 1000 سلام، لیکن ان سب کا مقتدی جو ہے وہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی طرف پلٹیں گے۔ اور لوگوں کے جیسا میں نے عرض کی نا کہ ہمارے وہاں فقہ بعد میں معاشرے سے کٹ کے ایک ذہنی ایکسرسائز بن گئی، ٹھیک ہے، اور فقہ نے شریعت کی جگہ لے لی۔ عام طور پر لوگ ہمیشہ اسے معاشرے کے تناظر میں معاشرے کے مسائل حل کرنے کے لیے اختیار کیا جانا چاہیے تھا، جو کہ ایک ذہنی جو ہے وہ ایکسرسائز ہماری بن گئی اور اس سے یہ مختلف فقہیں وجود میں آ گئی۔ جی، اللہ اکبر۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک کام جس طرف آپ نے توجہ دلائی کہ علماء کی ذمہ داری، ہمارے معزز علماء اور اس زوال یافتہ، زوال پرست زمانے میں بھی ہمارے معاشروں میں علماء کی بڑی عزت، بڑی توقیر ہوتی ہے، غنیمت ہے۔ ہمارے علماء کو ساتھ نظر آنا چاہیے، جیسے اب یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی سنی اجتماعات الگ، شیعہ اجتماعات الگ، محرم کے پروگرامز ہوتے ہیں، شہادت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قیامت تک حسین کا نام روشن رہے گا، یزید تھا، حسین ہے۔ تو نظر آئیں کہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے عوام دیکھتے ہیں علماء کو، تو ایک محبت، اپنائیت اور کہ یہ اتحاد نظر آ رہا ہے، وحدت، کہ اب شہادت حسین کا پروگرام ہو رہا ہے
تو یہ معلوم ہوا کہ سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، لیکن ایسے جیسچرز نہیں آ رہے۔ اس جسٹس کے ساتھ ساتھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو اپنا مشن بنائیں۔ علماء کو چاہیے ہے کہ وہ اپنی سوچ میں، اپنے عمل میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو مشن بنائیں اپنا، تو پھر یہ اختلافات بھی دور ہوں گے، شریعت کی ایک تعبیر بھی سامنے آ جائے گی، معاشرہ بھی اکٹھا ہو جائے گا، اور فرقے ٹکڑے ٹکڑے نہ دین ہوگا اور نہ ہی دین کے ماننے والے۔ جی سبحان اللہ، بس ذہن میں یہ رہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمائی بات نا کہ قرآن اور صاحب قرآن بس تک فوکس رکھیں، قرآن اور صاحب قرآن، وہی حجت ہے، اس کے علاوہ کوئی حجت نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی حجت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کو اپنے اندر اتاریں، اور قرآن کریم جس طرح دیکھنا ہمیں چاہتا ہے، یعنی امت کو، ایک امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب روز محشر اس کا سامنا ہوگا تو شرمندگی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو نا، وہ اس پہ یاد آتے ہیں نا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ اکبر۔ اقبال فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، روز محشر میرا سامنا نہ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میری فرد اسیاں فرد اسیاں کملی میں چھپائیں۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال کی وجہ سے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں جوڑ دیتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل ہمارا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ درست جواب بنو ہاشم سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کفار مکہ نے دار الندوہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کس تجویز پر اتفاق کیا؟ جلا وطنی پر، قتل پر یا قید پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232825019 حضرت ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ اور آج کے ونر ہیں امبرین صاحبہ ہیں لطیف آباد حیدرآباد سے۔ امبرین صاحبہ لطیف آباد حیدرآباد سے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ یہ دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ خواتین حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، بوڑھے کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے۔ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔